جب بھی پاکستان کی معیشت کی بات کی جاتی ہے یا کسی معاشی یا معاشرتی مسئلے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ کچھ اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کا تناسب اتنا بڑھ گیا یا ووٹوں کا تناسب اتنا کم ہو گیا۔ آخر یہ اعداد و شمار آتے کہاں سے ہیں اور کیا یہ مستند ہیں؟ ان اعداد و شمار کی بنیاد پہ کئی حکومتی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، کئی فلاحی پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں۔ اگر ان میں غلطی ہو جائے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ اعداد و شمار پاکستان میں ایک ادارے گیلپ نے اکٹھے کرنے شروع کیے اور اس کے بانی ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی MIT سے PhD کر پاکستان آئے اور کسی بڑی کمپنی کی ملازمت کرنے کی بجائے اپنی تمام زندگی یہی مستند اعداد و شمار اکٹھے کرنے میں گزار دی، اور ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں جیو تو ایسے۔ میں آج آپ سے ایک سوال سے ہی کیوں نہ یہ گفتگو شروع کروں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ذرے سے پہاڑ بن سکتا ہے؟ بلکہ میں اسی لیے اپنے ساتھ کچھ لے بھی آیا تھا کہ کیا ذروں سے پہاڑ بن سکتا ہے یا نہیں۔ اور اگر میں آپ سے بلند آواز میں سلام کا جواب دینے کا کہوں تو اس کی گونج ہو سکتی ہے السلام علیکم۔ اور اگر ملک بھر میں 1 کروڑ الفاظ اس سلام کا اس طرح سے جواب دیں تو وہ گونج کیسی ہوگی؟ اگر سوچا جائے تو رائے عامہ کی یہ سائنس اور گیلپ پاکستان اسی طرح کا کام کرتا ہے۔ ہم پہاڑوں سے سائنسی طور پہ چن کے ان کے ذرے لاتے ہیں اور ان کے تجزیے سے ان پہاڑوں کی خصوصیات بتاتے ہیں۔ جو گونج ہمیں چیدہ افراد سے، اگر وہ سائنسی طور پہ چنے ہوئے ہوں، ملے، اس گونج کو پورے ملک کی گونج سے تعبیر کرتے ہیں۔ ذروں کو اس طرح سے چننا اور اس سے پہاڑ کی خصوصیات بتانا، یہ ایک ایسا کام تھا جو میں نے طالب علم کے طور پہ درسی کتاب میں پڑھا تھا، اچھے ادارے سے پڑھا تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک معروف یونیورسٹی سے پڑھا تھا، لیکن وہاں سے آگے بڑھ کر اسے کرنا اس بڑے ملک میں یہ کیسے کیا جائے؟ اس سب کے لیے ایک بہت اچھی ٹیم تو ضرور مل گئی اور سال بھر لگا کہ یہ تجربہ کامیاب ہو گیا، اور الحمدللہ ہمیں پورے ملک سے یہ ایک تصویر کھنچ گئی، لیکن پھر 10 سال لگے اس کی نوک پلک سنوارنے میں۔ 1980 سے 1990 تک کا یہ دور تھا۔ اگلے 10 سال میں پھر اس علمی مشغلے کو ایک کاروباری ادارہ کیسے بنایا جائے، اس میں بھی 10 سال لگے، لیکن اس کے بعد کے 20 سال، اس 40 سال کی کہانی میں وہ ہیں کہ پھر ان چیزوں نے اپنا پھل دینا شروع کیا۔ اس ملک میں نہ صرف گیلپ پاکستان بلکہ ایک خاصی بڑی انڈسٹری قائم ہو گئی، اور الحمدللہ ان 20 سالوں میں گیلپ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ہمیں دنیا بھر میں بھی اس کا ایک مقام حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ میں اگر معاون چیزوں کے بارے میں سوچوں تو اس میں ایک بہت اہم چیز یہ تھی کہ میں خود ایک اوسط پاکستانی تھا جو MIT سے بھی واقف ہو، اسلامیہ ہائی اسکول سے بھی واقف ہو، کیڈٹ کالج حسن عبدال سے بھی واقف ہو، کراچی کے پرتلاطم طالب علموں سے بھی واقف ہو۔ یہ اوسط پاکستانی کے جو دیس دیس گھومنے سے، اس کے تمام طبقات سے، اس کی سوچ سے ذاتی طور پہ واقف تھا، یہ وہ سب سے مفید چیز تھی جو شاید اس کام کو کرنے میں آسان ہوئی۔ رکاوٹیں کیا تھیں؟ پہلی رکاوٹ یہ تھی کہ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان ایک پسماندہ اور غریب ملک ہے، مستقبل تلاش کرنا ہے تو کہیں اور تلاش کریں۔ یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو آپ کو آگے دیکھنے نہیں دیتی، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہر رات میں ایک دن برویا ہوا ہے، یہ ہمیں قرآن پاک نے بتایا ہے۔ ہر سیاہی کے ساتھ ایک روشنی ہے۔ بہت سے دوست جو یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا اس طرح کے کام کرنے کا جو آپ سوچتے ہیں، 40 سال انتظار کریں،
اگر 40 سال انتظار کیا ہوتا تو وہ سفر آج شروع ہوتا۔ غالباً اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ملک میں معلومات جمع ہوں، اور جمع بھی آزاد طریقے سے ہوں، اور ان کے بارے میں لوگوں کو ثقافت بھی ہو، وہ اس میں یقین بھی رکھیں۔ تو ان 40 سالوں میں شاید کوئی 100 موضوعات ایسے ہوں گے کہ جس پر ہم نے تحقیق کی ہوگی، شاید کوئی 1000 یا اس سے زائد رپورٹیں تیار ہوئی ہوگی۔ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ روزمرہ کی چیزوں کے بارے میں رائے بتا دیں، کوئی کہتا ہے صحت یا تعلیم کے بارے میں رائے معلوم کر لیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کے صارف اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ معلوم ہو کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے، لیکن یہ سب اجزاء ہیں۔ ہر جز یہ چاہتا ہے کہ بتایا جائے کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں، اسٹرینتھس کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں، اپرچونٹیز کیا ہیں، تھریٹس کیا ہیں۔ لیکن یہ سب تو اجزاء کے ہیں، ان اجزاء پر مشتمل یہ پاکستان ہے۔ اس لیے اگر میں اس سوال کو نہ بھولوں جو مجھ سے 1980 میں کیا گیا کہ پاکستان کے کیا خوبیاں ہیں، اس کی کیا کمزوریاں ہیں، اس کے کیا اندیشے ہیں، اس کے کیا امکانات ہیں، ان 40 سال نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی خوبی اس کا ایک مضبوط معاشرہ ہے، اس کی سب سے بڑی کمزوری بدقسمتی سے اس کی ریاست ہے۔ پاکستان میں 92%، 92% معاشرہ براہ راست اقتصادی حرکت کرتا ہے، صرف 8% وہ ہے کہ جو حکومت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات اس 8% کے غم میں اس 92% پر توجہ نہیں دیتے۔ بنیادی طور پر ایک معاشرتی تہذیب ہے، یہ ریاستی تہذیب نہیں ہے۔ ہم بہت سے اشراف اور ایلیٹس کے اس وہم میں ہیں کہ ہم ریاستی تہذیبوں کی نقل کر لیں، حالانکہ ہمارا مستقبل ریاستی تہذیب میں نہیں بلکہ معاشرتی تہذیب میں ہے، اور پاکستان کو اپنے مستقبل کی تدبیر اسی حقیقت کے مطابق کرنی چاہیے کہ وہ اپنے معاشرے کو مضبوط کرے، اس کے اداروں کے بارے میں سوچے، کل کو سمجھنے کے لیے، جیسے پاکستان کو سمجھنے کے لیے جز ہر ذرہ اس پاکستان کا، بچہ اور بچی، مرد اور خاتون، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے جیسے یک رنگ اشراف کے جھرمٹ میں جو آپ کی پروفیشنل ایلیٹ ہے، محلے اور مسجد کے رنگا رنگ باسیوں سے اپنے آپ کو اجنبی نہ کر دیں۔ یہ معاشرے کی انکلوسیوٹی ہی ہے جو آپ کو کچھ کرنے کا حوصلہ اور کچھ کرنے کا موقع دے گا۔ انگریزی آپ کو اردو سے ناآشنا نہ کر دے، کوٹ اور پتلون آپ کو چادر اور ٹوپی سے محروم نہ کر دے۔ سروے کرنا آسان ہے، لیکن یہ سب کرنا آسان نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے مجھ جیسے اوسط لاکھوں اور کروڑوں موجود ہیں، اور اسی لیے میرے خیال میں اس ملک کا معاشرہ، اس ملک کی ریاست، یہ ملک پورے کا پورا، اس کا مستقبل بہت روشن ہے۔ MashaAllah, sir. I could have listened to this for another hour. Sir, in your 40 years in Pakistan, you've done more than enough for this country. بلکہ شاید more سے بھی زیادہ۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا تھا، 40 سال میں کوئی ایک ایسا فیکٹ، کوئی فیکٹوائڈ، کوئی اعداد و شمار ایسے شیئر کریں جو ناقابل یقین بھی ہوں، لوگوں کے لیے حیران کن بھی ہوں اور یوزفل بھی ہوں۔ ان 40 سالوں میں 40 لاکھ گھرانوں میں گئے ہیں۔ واو! ہر شہری اپنی رائے دینا چاہتا ہے۔ پڑھے لکھوں کا خیال ہوتا ہے کہ ان پڑھ جاہل ہیں، وہ ان پڑھ ضرور ہو سکتے ہیں، حکمت میں کسی سے پیچھے نہیں ہوتے۔ بہت یہ آپ کے سوال کا بالکل وہ جواب تو نہیں دے سکا جو آپ چاہتے تھے، لیکن آپ نے مجھ سے 40 لاکھ اور 40 لاکھ پہ کوئی ایک جواب دینے کو کہا، تو وہ یہی جواب ہے۔ اعجاز شفیع گیلانی صاحب، بہت شکریہ آپ کو تشریف لائے۔ آج کا شو یہیں ختم ہوا۔ امید ہے دس شو ہیز انسپائرڈ یو ٹو ڈو مور، بی مور اینڈ اچیو مور، بلکہ مور سے بھی زیادہ۔
टेलीनॉर प्रेजेंट्स जियो तो ऐसे।